صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج نبی رحمت، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شہزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ: ضعیف العمری، بڑھاپے اور کاہلی سے پناہ کی دعا۔ کہ بڑھاپا اور ضعیفی اور کاہلی یوں نہ چھا جائے کہ جس سے زندگی کا گزارنا ہی مشکل ہو جائے، اس سے پناہ کی دعا۔ صحیح بخاری میں یہ دعا موجود ہے، میں یہ پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کو سماعت فرما لیں۔ آپ ہمارے ریڈیو کے پیج سے یا یوٹیوب کے پیج سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من البخل، اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بک ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ناکارہ عمر میں پہنچا دیا جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی آزمائش سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ تو یوں یہ ضعیف العمری، بڑھاپے اور کاہلی سے پناہ کی دعا جو ہے آپ مانگتے رہیں۔ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ مانگ لیں، صبح شام مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کاہلی سے، بڑھاپے سے اور ضعیف العمری سے، یعنی جس میں ایسی کہ لوگوں کا محتاج ہونا پڑے، اس سے اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے گا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ عام طور پہ ہمارے لسنرز اور ویورز پوچھتے بھی ہیں، چوری شدہ مال یا ضائع شدہ مال، اس کو واپس لانے کا، وصول کرنے کا وظیفہ۔ ضائع شدہ مال جو ہے وصول کرنے کے لیے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے، سورہ یوسف اس کی آیت مبارکہ 56 اسے روزانہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنے سے نہ ملنے والی رقم واپس مل جائے گی۔ کسی نے آپ کا قرض دینا ہے، وہ واپس نہیں کر رہا، رقم واپس نہیں مل رہی، تو سورہ یوسف کی یہ آیت مبارکہ 56 اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور اس کو 21 مرتبہ پڑھیں گے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا جو مال کسی نے دینا ہے، قرض دینا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی چوری شدہ چیز بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی واپس عطا فرما دے گا۔ آیت کریمہ میں تلاوت کر دیتا ہوں: وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں اقتدار بخشا تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرماتے ہیں اور نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ دوسرا وظیفہ ضائع شدہ مال وصول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حسیبو، اس کو بکثرت پڑھنے سے ڈوبا ہوا مال واپس مل جائے گا۔ یعنی بعض اوقات کاروبار میں یا ویسے کسی کو قرض دیا ہے تو پیسے جو ہیں ڈوب جاتے ہیں، واپس ملنے کی امید نہیں رہتی، جس نے قرض دینا ہے، پیسے واپس کرنے ہیں، وہ لوٹاتا نہیں، تو اس دوران یا حسیبو
اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا تو آپ کا ڈوبا ہوا مال جو ہے، قرض جو آپ نے واپس لینا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ اوراد و وظائف آپ اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا یعنی رشتہ داروں تک پہنچائیے، اپنے محلے دار، پڑوسی، دوست احباب انہیں بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر امت مسلمہ کا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں یہ بھلائی کا، فائدے کا اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ناظرین و سامعین، سیدنا عبداللہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کے تذکار پاک ہوں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہزادگان میں سے دوسرے شاہزادے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار علیہم الرضوان کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے اولاد بھی اور سب سے پہلے شاہزادے بھی سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہی کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں ابو القاسم بھی ہیں، اور آپ نے خود بھی فرمایا کہ میں قاسم ہوں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین و آسمان کے خزانے مجھے عطا فرمائے ہیں اور میں انہیں تقسیم فرمانے والا ہوں۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں اللہ کے خزانوں کو تقسیم فرمانے والا ہوں اور اللہ سبحانہ وتعالی مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، ان کا وصال بھی بچپن ہی کی عمر میں ہو گیا۔ بعض سیرت نگار، محدثین، مفسرین ان کے نزدیک یہ چلنے کی، یعنی جب بچہ خود اپنے پاؤں پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اس عمر کو پہنچ چکے تھے تو ان کا وصال ہوا۔ ان کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری اولاد اور سب سے بڑی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، ان کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اکثر جو سیرت نگار ہیں، مفسرین، محدثین ہیں، ان کے مطابق تیسری اولاد جو ہیں وہ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ یہ دوسرے شاہزادے ہیں۔ اب جب پہلے شاہزادے سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ، ان کا وصال ہوا، بعض مفسرین، محدثین، سیرت نگاروں کے مطابق ان کے وصال پر، اور بعض سیرت نگاروں کے مطابق سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ جو دوسرے شاہزادے ہیں، ان کے وصال پر جو کفار مکہ ہیں، خصوصاً عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط، انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے، یعنی ان کی جو نرینہ اولاد ہے وہ باقی نہیں رہی، ان کی نسل جو ہے وہ اب باقی نہیں رہے گی۔ تو دیکھیے ان کفار نے ہرزہ سرائی کی، انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں نازیبہ بات کی، گستاخی کی، تنقیص کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا جواب عطا فرما دیا۔ جواب اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، اور اس موقع پر سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اب کوثر کا لفظی معنی ہے خیر کثیر، بھلائی ہی بھلائی، بھلائیاں ہی بھلائیاں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دین و دنیا آخرت کی تمام نعمتیں، تمام کی تمام بھلائیاں، تمام کے تمام اوصاف حمیدہ عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دی۔ اب اس خیر کثیر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان، محدثین، مفسرین، ان کے مطابق یہ حوض کوثر بھی شامل ہے۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا ذکر فرمایا، اور اس حوض کوثر سے کل روز محشر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اپنے گناہگار امتیوں کو حوض کوثر سے جام بھی پلائیں گے، اور حوض کوثر بھی اس خیر کثیر میں شامل ہے، کوثر میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں، تمام اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوصاف عطا فرمائے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور پھر خیر کثیر میں، کوثر میں اولاد کثیر بھی شامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ آپ کے جو دشمن ہیں یہ آپ کی شان اقدس میں نازیبا کلمات کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد معاذ اللہ ختم ہو گئی، اور نرینہ اولاد کا خصوصاً کہ ختم ہو گئی نہیں۔ فرمایا ہم نے تو آپ کو اولاد کثیر عطا فرما دی، اور ایسی اولاد کثیر عطا فرمائی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک جیسی کسی کی اولاد نہیں ہو سکتی، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس کائنات میں جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے عظمت رفعت اور شان والے ہیں، اسی طرح آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین طیبین سب سے بڑھ کر عظمت رفعت اور شان والے، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گھرانہ، ازواج مطہرات مومنوں کی ماؤں کی بات کریں تو ان سے بڑھ کر کسی کی مائیں نہیں ہو سکتی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں اور شہزادیوں کی بات کریں ان سے بڑھ کر کسی کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہو سکتے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار کی بات کریں جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے شہزادیاں بھی ہیں، نواسے نواسیاں، اور خصوصاً سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پر کئی مرتبہ اپنا بیٹا فرما رہے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، بیٹا فرمایا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو بیٹا فرمایا، قرآن نے بھی ابناءنا فرمایا، بیٹوں میں شمار فرمایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو آپ کو سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی صورت میں بیٹے عطا فرما دیے، اور وہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، اور ان کی آپ کی اولاد ان سے آگے یوں چلے گی کہ تا قیام قیامت پوری دنیا میں آپ کی اولاد پاک جو ہے کثرت میں ہوگی۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی خطے پر چلے جائیے، کسی بر اعظم میں چلے جائیے، کسی ملک میں چلے جائیے، حتیٰ کہ کسی گاؤں میں چلے جائیے، آپ کو وہاں سادات کے گھرانہ، سادات کے گھرانے لازمی نظر آئیں گے، سادات لازمی ملیں گے۔ یہ خیر کثیر ہے، یہ اولاد کثیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں عطا فرمائی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عظمت رفعت اور شان تو یہ ہے کہ جب انا اعطیناک الکوثر فرما دیا، ساری کثرتیں ساری فضیلتیں اس میں آپ کو عطا فرما دی، کہ تمام مخلوق پر آپ کو فضیلت عطا فرما دی، تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے آپ سردار ٹھہرے، تمام مخلوقات کے سردار، نوریوں کے سردار، خاکیوں کے سردار، سبھی جنات کے سردار، سبھی مخلوقات کے سردار، یعنی بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ برتر و بالا، سب سے بزرگ و برتر ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خیر کثیر اور کثرت ایسے عطا فرمائی کہ اس نے ظاہر میں بھی سب سے اعلیٰ، اس نے باطن میں بھی سب سے اعلیٰ، اسی طرح نسب عالی بھی سب سے اعلیٰ، نبوت میں بھی سب سے اعلیٰ، کتاب میں بھی سب سے اعلیٰ، حکمت میں بھی سب سے اعلیٰ، علم میں بھی سب سے اعلیٰ، شفاعت میں بھی سب سے اعلیٰ۔ حوض کوثر بھی آپ کو عطا فرمائی گئی، کسی اور نبی کو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی گئی، مقام محمود آپ کو عطا فرمایا گیا، امت کی کثرت بھی آپ ہی کو عطا فرمائی گئی، اسی طرح دین کے دشمنوں پر آپ ہی کو غلبہ عطا فرمایا گیا، فتوحات کی کثرت بھی آپ ہی کو عطا فرمائی گئیں، اور اللہ کی تمام نعمتیں تمام فضیلتیں اس میں سب سے بڑھ کر آپ ہی کو یہ نعمتیں یہ فضیلتیں عطا فرمائی گئیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا، عطا فرما دی، خیر کثیر عطا فرما دی، کوثر عطا فرما دی، یہ نہیں فرمایا کہ عطا فرمائیں گے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام عظمتوں، رفعتوں اور شانوں کا مالک بنا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ نے فرمایا تھا انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرما دیا پیارے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، خیر کثیر عطا فرمائی، تو آپ فرماتے ہیں کہ ساری کثرت پاتے ہی ہیں، ساری کثرتیں ساری فضیلتیں عظمتیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی گئیں۔ اور وہ حوض کوثر، کیونکہ کوثر میں سے ایک معنی کوثر بھی ہے، حوض کوثر بھی ہے، تو ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ انشاءاللہ کل روز محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیں پلا رہے ہوں گے، ہم پینے والے ہوں گے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ آپ ہی نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان فرما رہا ہے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، ان کو جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا، اور پھر فرمایا ان شانیک هو الابتر، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے شہزادوں کی وصال پر، سیدنا قاسم، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان کے وصال پر معاذ اللہ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، آپ ابتر نہیں ہیں۔ ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، جڑ کٹا ہے، بے نسلہ ہے، اس کی نسل قائم نہیں رہے گی، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج عاص بن وائل کی قبر کو بھی کوئی نہیں جانتا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکارے پاک جو ہیں وہ اذانوں میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے طور پر گونج رہے ہیں، نمازوں میں بھی گونج رہے ہیں۔ نماز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم ہدیہ درود بھی پیش کرتے ہیں، ہدیہ سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح کون سی عبادت نہیں ہے، کلمہ طیبہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی یوں جڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ رفعتیں، یہ شانیں عطا فرما دیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے جب ان کا وصال ہوا تو چونکہ 1 سال اور 6 ماہ ان کی عمر مبارکہ تھی، دودھ پینے کی شیرخوار عمر تھی، ان کی دودھ پینے کی عمر تھی، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے وصال پر فرمایا کہ اے خدیجہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے شہزادے بھی ہیں یہ، فرمایا کہ اللہ نے ان کے لیے دائی مقرر کر دی ہے جنت میں جو ان کے دودھ پلاتی ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے کسی قسم کی کوئی شکایت، کوئی شکوہ نہیں فرمایا، کوئی شکوہ نہیں کیا، یعنی اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اور اس میں حکمتیں بھی مفسرین محدثین علماء نے بیان کی، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اس لیے آپ کے جو شہزادے ہیں وہ بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، مرد بالغ کو کہتے ہیں، بچوں کو جو بالغ نہ انہیں بچہ کہا جاتا ہے، انہیں طفل کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کی شان کو قائم رکھنے کا یہ ایک تقاضا تھا کہ آپ کے شہزادے جو ہیں وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے، اور اگر بڑے عمر کو پہنچتے اور نبوت نہ ملتی تو پھر یہی لوگ جو ہیں جو نبوت کے منکر تھے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منکر تھے، تو یہ معاذ اللہ بکواس کر سکتے تھے، تنقیص کر سکتے تھے کہ پہلے نبیوں کے صاحبزادے جو ہوئے وہ نبی ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شہزادے ہیں یہ نبی نہیں ہیں۔ تو یوں ختم نبوت کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے خود تحفظ فرما دیا۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نیا رسول نہیں آنا، کوئی نئی امت نہیں آنی، کوئی نئی کتاب نہیں آنی۔ جو بھی نیا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، چاہے وہ مرزا قادیانی ہو، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، اسود انسی ہو، طلیحہ کذاب ہو، کوئی بھی ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد 30 ایسے دجال کذاب جھوٹے ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرما گئے یا ہادی لا نبی بعدی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما گئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ ساری اس ملعون ہو سکتا ہے، لیکن وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان ہی کامل نہیں۔ اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، جس میں امہات المومنین بھی شامل ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
تمام 3 شاہزادے 4 شاہزادیاں بھی شامل ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نواسیاں اور ساری اولاد پاک بھی شامل ہیں، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے کہ ان کی محبت بھی یہ ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہوتا، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں محمد نظر صاحب ہیں، اور انہوں نے پروگرام کو پسند کیا۔ بنت نذیر صاحبہ ہیں، انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، آپ کا شکریہ۔ معظم صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی پولیس والے کی وجہ سے 2 سال سے گھر سے باہر ہوں، بیوی بچے بھی غالباً ان کے ساتھ ہی ہیں، تو کوئی وظیفہ۔ یہ اصل معاملہ اگر آپ وضاحت کے ساتھ لکھتے تو مزید میں عرض کرتا۔ بہرحال آپ ایک تو درود تنجینا کوشش کریں، سبھی گھر والے 1000 مرتبہ پڑھیں، ایک دن میں پڑھا جائے پھر بھی بہتر ہے، 2 دن میں 3 دن میں درود تنجینا پڑھیں، اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مشکل آپ کی حل فرما دے، آسان فرما دے، آپ کا گھر آپ کو واپس مل جائے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ آپ سورہ کوثر، آپ کے لیے بھی تمام لسنر، تمام امت مسلمہ کے لیے اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ دین و دنیا آخرت کی ہر بھلائی حاصل ہوتی ہے، ہر برکت حاصل ہوتی ہے، جو آپ دعا مانگیں گے وہ آپ کی دعا پوری ہوگی۔ محمد ایوب صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں ظہر اور عصر کی عشاء کے بعد قصر بتا دیں، یہ کیا آپ؟ اچھا، قصر نماز کا غالباً آپ نے پوچھا ہے، جب 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا آپ سفر کرتے ہیں اور 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو پھر آپ مسافر ہیں، اس صورت میں ظہر، عصر اور عشاء کے جو فرض ہیں یہ قصر کریں گے۔ قصر کا مطلب کم، 2 پڑھیں گے رکعت، فجر کی اسی طرح 2 پڑھیں گے، مغرب کی 2 ہی پڑھیں گے، اور ساتھ واجب جو ہیں وطر اور سنتیں یہ پڑھنی ہوتی ہیں سفر میں بھی۔ ہاں ایک صورت ہے کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس بالکل وقت نہیں، گاڑی پہ ٹرانسپورٹ ایسی ہے اس پہ ہیں کہ وہ روک نہیں رہے، تو پھر اس معاملے میں چھوڑی جا سکتی ہے، ورنہ عام طور پہ یہ پڑھنی ہوتی ہیں سنتیں بھی اور واجب وطر بھی۔ عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ نہیں جی صرف فرض جو ہیں انہیں کی قصر کر لیں، باقی چیزیں نہیں پڑھنی، نہیں، یہ معاملہ ایسے نہیں ہے، وطر بھی پڑھنے ہیں، سنتیں بھی پڑھنی اور وہ پوری پڑھنی ہیں، ماں سوائے یہ کہ خوف ہو، اندیشہ ہو، گاڑی رک نہیں رہی، اس صورت میں۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ ہمیں جوائن کیا مظہر مصطفیٰ صاحب نے، آپ کا شکریہ، اپنے پروگرام کو پسند کیا۔ حافظ محمد صاحب ہیں، آپ نے کہا پروگرام بہت اچھا، جی شکریہ آپ کا۔ بشرا صاحبہ انہوں نے کالے یرکان کا وظیفہ پوچھا ہے، جی میں عرض کر دیتا ہوں، یرکان سے نجات کا روحانی علاج سورۃ البینہ، یہ 30ویں پارے میں ہے، اس کو نماز فجر کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، اور مریض وہ پانی مسلسل پیتا رہے، اور اس صورت کو یہ 21 مرتبہ تو نماز فجر کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کرنا، وہ پانی پینا ہے، اور اس کے علاوہ بھی صورت کو صبح شام 3 مرتبہ تلاوت بھی کریں، انشاءاللہ یرکان، کوئی بھی یرکان ہے، کالا یرکان، پیلا یرکان، اور جگر کے تمام امراض سے شفا ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا درود پاک جو ہے، یہ درود پاک میں پڑھتا ہوں ابھی، اس کو بکثرت پڑھنے سے یرقان، جگر اور پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات حاصل ہوگی۔ درود پاک کے اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء و بارک وسلم، اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما، ہر بیماری اور اس کے علاج کی تعداد میں۔ انشاءاللہ یہ درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں، سورۃ البینہ کا وظیفہ بھی کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، یرکان وغیرہ ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ہمارے ایک لسنر کہتے ہیں کہ ان کی والدہ عشاء اور مغرب کی نماز میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی ہیں ہر رکعت میں، کیا یہ صحیح ہے؟ جس حوالے سے میں یہ عرض کر دوں کہ 1 مرتبہ پڑھنا یہ مطلب جو قرات فرض ہے اس میں سے، واجبات میں سے ہے، 1 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ ضروری ہے۔ ہاں نوافل میں آپ جتنی مرتبہ مرضی آپ پڑھتے رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی ناظرین و سامعین، آپ تمام ویورز لسنرز کا بہت شکریہ، آپ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، پسندیدگی سے نوازتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔